بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا وہ کتے جن کو تم ٹرینڈ کر دیتے ہو، جن کو تم سکھا دیتے ہو، اگر وہ صحیح طور پر ٹرینڈ ہو تو ان کا جھوٹا تمہارے لیے جائز ہوتا ہے۔ وہ انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو، چھوڑنے کے بعد وہ شکار پکڑ کر کے لا کر کے تم کو دیتے ہیں، لہذا تم اللہ کا نام لے کر کے اسے ذبح کرو، وہ تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علم کا مقام بہت بڑا ہے، علم کا دنیا کے کسی بھی چیز سے کوئی مقابلہ نہیں، موازنہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام پر کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو اہل علم ہیں ان کا مقابلہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہے، اور یہاں اہل علم سے مراد جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس سنت کا علم ہے، ان کا مقابلہ اور ان کی برابری دنیا کے کسی بھی انسان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندے اہل علم ہی ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا علم ہوتا ہے، اسلام کی مشروعیت کا، دین کی مشروعیت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ، جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اہل علم کہا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں علم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ سمجھیں، کتے کے جوٹے میں، کتے کے منہ میں، لعاب میں، تھوک میں ایسے جراثیم اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسلامی شریعت کہتی ہے اسے 7 مرتبہ دھلا جائے گا۔ کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلا جائے گا، اور اس میں 1 مرتبہ مٹی سے یا پھر صابن سے، جس سے وہ برتن اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ 7 مرتبہ اسلامی شریعت آپ کو دھلنے کا حکم دیتی ہے تاکہ اس کے جو بیکٹیریاز ہیں آپ کے جسم میں پہنچ کر کے نقصان نہ پہنچائے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتے کا لعاب کتنا زیادہ ناپاک ہوتا ہے، کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ اسلام نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 7 الگ الگ پانی سے دھلنے کے لیے کہا ہے، جس میں سے 1 مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو مٹی سے یا صابن سے دھلنے کے لیے کہا ہے۔ یہ رہا معاملہ کتے کے لعاب کا، اس کے تھوک کا، اس کے جوتے کا۔ لیکن یہی کتا اگر ٹرین کر دیا جائے، اسے علم دے دیا جائے تو قرآن کریم کہتا ہے اس کا جوٹا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ اسے علم دے دیا جائے، سکھا دیا جائے کہ شکار کو کیسے پکڑنا ہے، اور یہ الگ کیٹیگری کی دنیا میں الگ الگ قسم کے کتے ہوتے ہیں، سارے کتے جیسے نہیں ہوتے، لیکن اگر علم سے پہلے کی بات کی جائے تو سارے کتوں کا حکم ایک ہوتا ہے کہ ان کا لعاب ناپاک ہوتا ہے،
برتن میں منہ ڈالنے سے وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ اس کو آپ کو دھلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی کتا اللہ نے کہا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اسے آپ علم دے دیجیے، اس سے آپ سکھا دیجیے، اس کو ٹرینڈ کر دیجیے۔ ٹرین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اگر یہ علم یافتہ ہو جائے، اس کو علم دے دیا جائے تو اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم کھا لو وہ جانور جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر کے لائے، تم نے چھوڑا، وہ گیا اور اس نے جانور کو پکڑ کر کے جو شکار جس پر آپ نے چھوڑا تھا وہ پکڑ کر کے لاتا ہے، آپ اس کو ذبح کیجیے اللہ کے نام سے اور کھا سکتے، وہاں پر آپ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کتے کا لعاب 7 مرتبہ دھلنے کے لیے کہا گیا، وہی کتا اگر اسے ٹرین کر دیا جائے، علم دے دیا جائے تو پھر اس کا لعاب پاک ہو جاتا ہے، آپ آرام سے اسے ذبح کر کے، جو شکار ہے اس کو ذبح کر کے آپ اسے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا علم کی طرف لوگوں کو بڑھنا چاہیے، علم کی طرف لوگوں کو دوڑنا چاہیے۔ علم سے ہی زندگی میں روشنی آتی ہے، علم سے ہی زندگی میں اجالا آتا ہے، علم سے زندگی میں بہتری آتی ہے، علم کے ذریعے سے صحیح اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے، علم کے ذریعے سے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے انسان کو اس کا علم ہو جاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، علم کے ذریعے سے انسان اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان اسلام جیسی نعمت کو سمجھ لیتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان اسلام کی حکمت اور اسلام کی مشروعیت کا علم اسے ہو جاتا ہے، علم کی وجہ سے انسان اپنے گھر کو بہتر بناتا ہے، علم کی وجہ سے انسان اپنی اولاد کو بہتر بناتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اپنے رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں ایک بہتری آتی ہے، انسان کو جنت کا علم ہوتا ہے، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، علم کے بے پناہ فائدے ہیں۔ اسی لیے انسان کو علم کے لیے، خاص طور پر علم دین کے لیے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اسی کے حساب سے جینا ہے، اسی کے حساب سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ظاہر سی بات، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کب گمراہ ہو جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ صحیح غلط کا فرق نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے لوگوں کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیں، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتا۔ اب تو بڑی آسانی آ گئی ہے، ورنہ محدثین کا زمانہ ایک حدیث کے لیے، اب تو حال یہ ہے کہ جو ہے آپ کے سامنے بڑی بڑی حدیثیں پڑھ دی جاتی ہیں، سینکڑوں حدیثیں رمضان میں آپ سن لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محدثین نے ان حدیثوں کو جس طرح سے جمع کیا ہے، ایک حدیث لکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر وہ مہینوں تک سفر کر کے جاتے تھے، جس میں کھانے کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں تھا، سواری کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ مہینوں تک سفر کرتے تھے تب ان کو ایک حدیث ملتی تھی، اس کو لکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے علم کو ہمارے لیے اتنا تیار کر دیا کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لہٰذا علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ کتابیں پڑھ لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے علماء سے اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں، آپ سوالات کر سکتے ہیں، سوالات، اہل علم کہتے ہیں السؤال نصف العلم، سوال یہ آدھا علم ہے، آپ کے من میں سوال پیدا ہو، آپ اہل علم سے رابطہ کیجئے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جتنا زیادہ علم آپ کے پاس آئے گا شریعت کا، اللہ کا، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو، تصور کیجئے کہ ایک کتا جس کا لعاب ناپاک ہے، علم کی وجہ سے اس کا لعاب پاک ہو جاتا ہے، تو تصور کیجئے ایک جانور کی بات کہی جا رہی ہے، اگر ایک ناپاک دل ہو، اس میں علم کا نور آ جائے تو وہ دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ علم
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعصی فان العلم نور من الہ نور اللہ لا یعطى لعاصی۔ اور یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اس سے دل روشن ہوتے ہیں، زندگی روشن ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شکایت عرض کیا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے کہا کہ استاذ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے۔ امام شافعی، آپ کو معلوم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو 4 مسالک دنیا میں معروف ہوئے، 4 امام جو دنیا میں معروف ہوئے، ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے، جن کی پیدائش اسی سال ہے جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہے۔ 150 سال میں 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، اور اسی سال امام شافعی کی پیدائش ہوتی ہے، اور جس سال امام شافعی کی وفات ہوتی ہے اس سال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک امام جاتا ہے تو ایک امام دنیا میں آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ جو ہے میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا استاد نے؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ کچھ ہو رہا ہو تمہاری ذات سے تو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ الْإِلَٰهِ، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے، جس کے دل میں گناہ جمع ہو اللہ کا نور اس میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہ رہا ہو اور علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے علم شریعت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ پیارے حبیب نے پیاری دعا سکھلائی، رب زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ لہذا علم آدمی کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور علم سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ کسی بھی عمر میں جا کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر اپنے پریوار کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔